أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. وإن الروح الأمين، وفي رواية: وإن الروح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، نہیں کوئی چیز ایسی جو جنت سے تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو بعید کرے مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چیز تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں اور اس کا میں حکم دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے بعید کر دے، میں تم کو اس سے بھی منع کر چکا ہوں۔ جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے، میں تمہیں اس سے بھی روک چکا ہوں اور منع کر چکا ہوں۔ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی باقی نہیں رہی جس کی تعلیم میں نے تم کو نہ دی ہو۔ میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے، اللہ کا پیغام دے دیا ہے، اور نیکی اور اللہ کی نافرمانی سے تمہیں آگاہ کیا ہے، تعلیم دی ہے، اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں جس کی میں نے تم کو ممانعت اور تمہیں نہ روکا ہو۔ اسی طرح اوامر اور نواہی کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں۔ اللہ کے تمام مثبت اور منفی احکام جو مجھے ملے تھے وہ تمہیں میں پہنچا چکا ہوں۔ اور روح امین نے، ایک روایت میں ہے روح القدس نے، جبرائیل امین کو روح الامین بھی کہتے ہیں اور روح القدس بھی کہتے ہیں، دونوں سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے۔ ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اللہ کی طرف سے وہی لے کے آئے، اللہ کی طرف سے وہی لے کے آئے ہیں، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وہی پہنچائی ہے کہ اگر کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا، کوئی جاندار، کوئی ذی روح اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ معاش، معیشت اس دور کا وہ بت ہے کہ آج کا نادان انسان اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور اس بت پر ہر چیز کی قربانی پیش کر رہا، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، اپنے اقدار کی، اپنے اخلاقیات کی، ہر چیز کی قربانی اس بت پر پیش کر رہا۔ یہ بھی آج دنیا کا ایسا بت ہے جس پر سب کچھ قربان، معاش، معیشت، اور دنیا میں جتنے فتنے آ رہے ہیں وہ اسی معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ جتنے فتنے ہیں یہ اسی معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ دیکھیے گا، کسی کا ایمان، کسی کی عزت، کسی کی اقدار، کسی کی شرم و حیا کیوں یوں بھرے میدان، بھرے بازار میں لٹائی جا رہی ہے؟ معاش کی فکر ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، معاش کی دوڑ ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے یہ بات فرمائی کہ جبرائیل امین، روح القدس، انہوں نے ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی پہنچائی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرتی، یعنی اس کی روح نہیں نکلتی جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ جو اماں کے پیٹ سے اپنی روزی لکھ کے لایا تھا وہ اس دنیا کے پیٹ میں ضرور پائے گا۔ کبھی بسا اوقات تجربے اور مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک
آدمی بہت دنوں سے کچھ نہیں کھا رہا ہوتا اور اچانک اس کا خیال آتا ہے مجھے یہ ملنی چاہیے، اور اس پہ وہ ضد بھی کرتا ہے یہ مجھے چاہیے، اور جب وہ اسے مل جاتی ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ اس کا رزق لکھا ہوا تھا، یہ اس نے کھانا ہی تھا۔ تو فرمایا کوئی نفس اور کوئی جان اس وقت تک نہیں جاتی اور نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، یعنی ہر شخص کو اس کے مرنے سے پہلے اس کا مقدر رزق ضرور بالضرور مل جاتا ہے۔ بتائیے کسی مسلمان کا اس میں ایمان اور یقین ہو، کسی مسلمان کا اس پر ایمان اور یقین بھی ہو، اور پھر بھی وہ معاش کی خاطر اپنا ایمان خراب کرے گا، اپنی آخرت خطرے میں ڈالے گا۔ کسی مسلمان کو اپنے نبی کے اس بات پہ ایمان اور یقین بھی ہو، اور پھر بھی اس معاش کی خاطر اپنا ایمان، اپنی عزت، اپنے شرم و حیا کو خطرے میں ڈالے گا۔ فرمایا مقدور بھرا رزق ضرور مل جائے گا، اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ اور اگر یہ اپنی روزی سے ہوا کی دوش پہ سفر کر کے بھاگے گا تو اس کی روزی اس تک بجلی پہ سوار ہو کے پہنچ جائے گی۔ اگر یہ اپنے رزق سے بھاگنا چاہے گا اور ہوا کے دوش پہ سفر کرے گا تو اس کی روزی اس کے پیچھے بجلی پہ سفر کر کے پہنچے گی۔ وہ تو پہنچنا ہے، وہ تو ملے گی، کہیں بھی چلا جائے وہ اس کا مقدور بھرا رزق اور مقدر کردہ رزق اس کو ضرور بالضرور مل جاتا ہے۔ جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت ہی نہیں آ سکتی۔ لہذا اے لوگو خدا سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے۔ اے اللہ کے بندو، جب یہ بات ہے تو پھر رزق کی تلاش میں نیکی کا اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو۔ جب یہ ملنا ہی ہے، ہاں اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے دائرے میں رکھا ہے، اب تم نے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے ہیں تو پھر ایسا اختیار کرو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، پھر نیکی کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ، تقوی کا راستہ اختیار کرو، تمہیں وہ رزق تو ملے گا۔ جھوٹ بول کے یا سچ بول کے، غلط بیانی سے یا ناجائز طریقے سے، یا یہ کہ سچائی اور دیانت اور حلال طریقے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو پھر تم لوگو خدا سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے، روزی میں کچھ تاخیر ہو جائے، معاش میں کچھ تاخیر ہو جائے تو یہ تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ نہ کرے۔ امتحان یہی ہوتا ہے، آزمائش یہی ہوتی ہے، امتحان یہی ہوتا ہے، آزمائش یہی ہوتی ہے کہ رزق میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نفسیات پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں نصیحت فرمائی کہ یہ چیز تمہیں گناہ پہ آمادہ نہ کرے، یقین رکھنا تاخیر ضرور ہے، ملے گا ضرور، جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا۔ اس لیے رزق اگر تاخیر ہو رہا ہے تو یہ چیز تمہیں اللہ کی نافرمانیوں پر آمادہ نہ کرے کہ تم حرام طریقے سے اس راہ پہ چل پڑو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے وہ فرما برداری اور اطاعت گزاری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکے، اور اگر نافرمانی کے طریقے سے حاصل کرو گے تو ہو سکتا ہے تم صرف اس کی چوکیدار رہو، اور ہو سکتا ہے تم اس کے پیچھے صرف خوار رہو، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے کہیں اور مصیبت میں چلا جائے جس کا وہ حق ہے۔ مصیبت تم پہ آئی، پریشانی تم پر آئی، وقت تم نے لگایا اور جا کے پیسہ بھی اس کو دے دیا، ہے ہی اس کا
تمہارا تو تھا ہی نہیں. تو تم نے اگر اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کرنا ہے تو وہ فرما برداری سے اور نیکی کے راستے سے حاصل کرو. یہ ایک ایسا اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام اور نصیحت ہے. اگر یہ اندر آ جائے تو آدمی آج جو معاش کی خاطر مارے مارے پھر رہا ہے اور نہ اسے حلال کی تمیز نہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، صحیح غلط کی کوئی اسے فکر نہیں ہے، بس آنی چاہیے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا لا یبالی المرء، آدمی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ اخذ من الحلال ام من الحرام، یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس آنا چاہیے. بس آنا چاہیے، جس طرح بھی آئے میرا ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے، میرے اہداف پورے ہونے چاہیے، میں نے اس سطح پہ آنا ہے، بس اتنا ہونا چاہیے. تو یہ اسی وقت ہے جب مسلمان کو اللہ کی رزاقیت پہ یقین نہیں رہتا. رزاق تو وہ ہے، نہ فیکٹری سے پلتا ہوں، نہ کارخانے سے پلتا ہوں، نہ زمینوں سے پلتا ہوں، نہ میں تنخواہوں سے پلتا ہوں، پالتا تو اللہ. تیرے ابا کے پیٹ میں نہ تیری تنخواہ تھی، نہ فیکٹری تھی، نہ زمین تھی، اور نہ ہی تیری تنخواہیں تھی، تب بھی تو وہ ذات پال رہا تھا، تب بھی تو وہ ذات پال رہا تھا. اور جب تو دنیا کے پیٹ میں آیا تو وہ ذات تو اب بھی وہی ہے، اب بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے. یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ جیسے پہلے اماں کے پیٹ میں اس نے تجھے پالا ہے، بچپن میں اس نے تجھے پالا ہے، ذرا جسم میں قوت بازو کیا آ گیا کہ تو اس ذات کو ہی بھول گیا. تو معاش اور معیشت فتنہ ہے. اگر اس معاملے میں اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین نہ ہو تو یہی چیز آدمی کے دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتی ہے اور آدمی کی آخرت کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین اور آپ کی دی ہوئی ان نصائح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک.